الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر وفي رواية في العاشر وريح تلقي الناس في البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام محترم اور معزز نمازی احباب، ہم نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے شروع کی تھی جس میں قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیث میں الگ الگ بھی بیان فرمائی ہیں اور آگے پیچھے بیان فرمائی ہیں. ایسے نہیں بیان فرمائی کہ پہلے یہ واقع ہوگا اور پھر یہ واقع ہوگا اور پھر یہ واقع ہوگا. بس قیامت کی نشانیاں مطلق ذکر فرمائی ہیں، جس میں سے 5 نشانیاں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کی گئی تھی، جس میں سے ایک دھوئیں کا ذکر تھا جس سے کفار کو نقصان ہوگا اور مسلمان صرف نزلے اور کھانسی کے مرض میں مبتلا ہوں گے. اور پھر دجال کے نکلنے کا تذکرہ تھا. پھر اس کے بعد ایک جانور نکلے گا اور وہ صفا پہاڑی پر سے نکلے گا. اس کی عجیب خلقت، عجیب حیت اس کی بیان کی گئی تھی کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا جسم کس طرح ہوگا، اس کا چلن کتنا تیز ہوگا. پھر سورج کا
مغرب سے طلوع ہو جانا، جہاں وہ غروب ہوتا ہے وہیں سے اس کا طلوع ہو جانا، اس پر بھی احادیث سے کلام ہو چکا۔ اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام 5ویں نمبر پہ یہ نشانی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا پیدا ہونا، دنیا میں زندگی گزارنا، آسمانوں پر اٹھا لینا، پھر دوبارہ قیامت سے پہلے زمین پر آنا، پھر مسلمانوں کے اندر رہ کر کے جہاد کرنا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حیات عیسیٰ پر 4 جمعے ہم نے پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے۔ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں، بڑی سخت، طاقتور، مضبوط جسم کے مالک ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اس نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، سوائے 40-42 یا 80-82 افراد کے، اللہ نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ کشتی بناؤ۔ کشتی تیار ہوئی، اللہ نے آسمان کو کہا برسو، زمین کو کہا کہ پانی اگل دو، تو زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، سمندر اور دریا بھی چڑھے اور پہاڑوں تک کو اپنے اندر لے لیا۔ اس کے بعد جب پانی خشک ہوا، لوگ زمین پر اترے، تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ تھوڑے ہی عرصے میں سارے کے سارے وفات پا گئے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام اور یافس۔ یہ 3 بیٹے آپ کے زندہ رہے۔ یہ پوری نسل انسانی اب ان سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے۔ اور آپ کے بیٹے حام، سام کے بعد جو یافس ہیں، یہ یافس کی اولاد ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہے، یہ ان کی نسل ہے۔ اور آپ کے حضرت نوح علیہ السلام کا 4تھا بیٹا کنعان تھا، جس کو اللہ نے غرق کر دیا، جو اللہ کا فرما بردار نہیں بنا۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جودی پہاڑ پر۔ فرمایا وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، تو فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ جس پر رحم کریں گے وہی بچے گا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے کلام کے درمیان میں موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ کنعان تو مسلمان نہ ہوا، 3 بیٹے مسلمان تھے، حام، سام اور یافس۔ یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج، یہ 2 قومیں ہیں۔ اب یاجوج اور ماجوج کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑی سخت، تن آور، تیز ترین قوم ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے، ساری دنیا کو فتح کیا ہے اس نے۔ تفسیروں میں اس کے متعلق بڑی گفتگو ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، پیدائش کہاں ہے، کیا سے کیا۔ بہرحال ہمارا اس وقت ذوالقرنین سے اتنا کلام نہیں ہے، یاجوج اور ماجوج کی بات ہے۔ یاجوج اور ماجوج دنیا کے مشرقی کنارے پر رہتے ہیں،
اور ذوالقرنین دنیا کو فتح کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا، تو وہاں کے لوگوں سے اس نے بات چیت کی۔ ان لوگوں نے کسی بھی انداز سے ذوالقرنین کو بتایا کہ یہاں ایک قوم ہے اس پہاڑوں کے پیچھے، درے کے پیچھے جا کر کے، اور وہ ہمیں ہر سال آ کر کے ہماری بستیاں اور ہماری زراعت، کھیتی باڑیاں سب کچھ برباد کر کے چلے جاتے ہیں، بڑی کثیر تعداد میں ہے۔ ذوالقرنین سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ کے لیے ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے لاتے ہیں، اور آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کریں تاکہ یہ راستہ بند ہو جائے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے ساتھ افراد کے اعتبار سے تعاون کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگ لوہا جمع کرو، لوہا، اس کے ٹکڑے، لکڑیاں، اور اسی طریقے سے کوئلہ۔ ہمارے زمانے کا کوئلہ تو لکڑی کا کوئلہ ہے، تو بنایا ہوا کوئلہ ہے۔ اصل پہاڑی کوئلہ جو نکلتا ہے جو پتھر کا ہوتا ہے، وہ جمع کیا گیا۔ اب دو پہاڑوں کے درمیان وہ راستہ تھا جس سے وہ آتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس کی چنائی شروع کروائی۔ چنائی میں اینٹ کی جگہ پر لوہے رکھے گئے، مسالے کی جگہ پر، میٹیریل کی جگہ پر لکڑیاں اور کوئلے رکھے گئے، اور اس دیوار کو دونوں اطراف سے ان پہاڑوں کے آخری چوٹیوں تک پہنچایا جہاں تک پہاڑ تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے حکم دیا کہ اس کو دونوں طرف سے دہکاؤ، آگ لگاؤ۔ ایندھن جمع کیا گیا، آگ لگائی گئی، اس کو دھونکا گیا، اور پھر وہ آگ بھڑکتی رہی اور اتنی زیادہ آگ لگائی کہ اس آگ نے لوہے اور لکڑیوں کو جلایا اور لکڑیاں جل کر کے ختم۔ لوہے، جو پہاڑی پتھر، جو کوئلہ ہے، اس نے شیشے کا کام کیا۔ یہ سب کچھ جلتا رہا، پگھلتا رہا، لوہے کے ساتھ لوہا ملتا رہا، اور پھر جا کر کے جب یہ آگ ختم ہوئی تو پھر لوہے بالکل سرخ تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تانبا پگھلا کر کے لاؤ۔ تانبا پگھلا کر کے لایا گیا۔ جو کچھ خراش جگہوں کے اندر پیوند رہ گئے، وہ جب پگھلا ہوا تانبا اس میں ڈالا گیا پوری دیوار پر، تو وہ پوری دیوار پر پلستر کا کام کر گئی، اور پوری دیوار دونوں اطراف سے چکنی ہو گئی۔ اس مضبوطی سے اس پر کام کیا گیا، اور فرمایا کہ اب وہ اتنی چکنی ہو گئی وہ دیوار کہ نہ اس پہ لوہا کام کرتا ان کا، وہ نہ چڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر، نہ اس کو توڑ سکتے ہیں، کسی بھی انداز سے بیچارے اس کو کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک وہاں کے رہنے والے لوگوں کو امن حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ جب حضرت ذوالقرنین نے یہ سارے کام انجام دیے تو فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے یہ دیوار بنوا دی۔ اللہ نے قرب قیامت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے وہ دیوار بنائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ اس درمیان وہ 800 سال، یہ 1400 سال، اتنا بڑا عرصہ گزر چکا، مگر وہ دیوار آج تک یاجوج اور ماجوج سے نہ ٹوٹ سکی۔ پھر اس کے بعد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا پر ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ اب ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، تم لوگ یہاں سے جو ہے نکلو اور طور پہاڑ پہ چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کے طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے، یاجوج اور ماجوج نکلے گی، اتنی بڑی کثیر تعداد میں ہوگی کہ دنیا کا چپا چپا گھوم لے گی اور کوئی زمین خالی نہ چھوڑے گی۔ اس کا اگلا حصہ جو دستہ ہوگا وہ ایک جگہ پر نہر کے بارے میں فرمایا، اس کی کتنی گز لمبائی چوڑائی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، وہ اگلا دستہ اس کا پانی پیے گا تو پچھلا دستہ جب آئے گا تو یہ کہے گا کہ اس زمین میں کبھی پانی تھا۔ ہر چیز ملیا میٹ کریں گے، ہر چیز زمین میں فساد مچا کے رکھ دیں گے، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر موت طاری کرے گا، سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، ایک ساتھ، اور ان کے اوپر اس کی مرنے کی وجہ سے بدبو ہوگی، ان کی چربی کی، اس کے گوشت کی بدبو ہوگی بہت زیادہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس سے نجات کا کوئی ذریعہ فرمائی، بہت گڑ گڑا کر کے دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانور پیدا کریں گے، اونٹ کی طرح لمبی گردنیں، بڑے بڑے پرندے ہوں گے، بڑے بڑے ان کے منہ اور بڑے بڑے دانت، وہ اللہ کے حکم سے ان کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر کے ان کو ڈال دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے، اس بارش سے زمین ایسے صاف ہو جائے گی اور تمام جگہ جس طرح آئینہ اور شیشہ صاف ستھرا ہوتا ہے اس طرح پوری زمین کو صاف کر دیا جائے۔ یہ ہے یاجوج اور ماجوج کی کچھ باتیں جو آپ حضرات کے سامنے تفسیروں سے ملی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ صلاۃ الخسوف، دھنسنا ہوگا، دھنسنا دنیا میں ابھی تک بھی آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی کئی جگہ پر، کئی مقامات پر، الگ الگ موقع پر، الگ الگ حالات میں لوگ زمین میں دھنسے ہیں، بستیاں دھنسی ہیں، کچھ لوگ دھنسے ہیں، واقعات میں موجود ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین جو قرب قیامت 3 دفعہ دھنسنا ہوگا، ایک جگہ مشرق میں لوگ دھنسیں گے، ایک مغرب میں لوگ دھنسیں گے، اور ایک فرمایا جزیرۃ العرب میں دھنسنا ہوگا۔ بستیاں دھنس جائیں گی، انسانیت دھنس جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دھنسنا ہوگا اور زمین کے اندر یہ لوگ دھنسا دیے جائیں گے، اور یہ دھنسنا 3 دفعہ پایا جائے گا، مشرق اور مغرب، اور فرمایا بجزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں بھی یہ پایا جائے دھنسنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وآخر ذلک نار، اس کے بعد ایک آگ نکلے گی، تخرج من الیمن، فرمایا وہ یمن سے نکلے گی، اور تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو ہنکائے گی محشر کی طرف، ملک شام کی طرف۔ وہ آگ انسانیت کو ہنکائے گی، یمن سے نکلے گی، اور بعض روایت میں آتا ہے یمن سے اس کا ظہور ہوگا اور حجاز سے وہ لوگوں کو آگے طرف جو ہے لے کے جائے گی۔ الفاظ احادیث میں مختلف ہیں، وفی روایت تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر پانی آگ بن جائے گا۔ یہ آگ اور ہوا دونوں مل کر کے انسانیت کو لے کے جائیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جتنے کفار ہوں گے یہ آگ ان کو کھینچے گی اور لے جا کے سمندر میں ڈال دے گی۔ اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ
آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیرتی چلی جائے گی اور شام کی طرف لے کر آگے چھوڑ دے گی۔ شام کے علاقے کے اندر کئی علاقے شامل ہیں جو آج موجودہ شام ہے۔ ایک تو یہ شام کہلاتا ہے، شام کے اندر فلسطین، مصر اور دیگر علاقے بھی شام کی سرزمین میں آتے ہیں۔ اللہ اس زمین کو اتنا وسیع کر دے گا کہ تمام دنیا کے لوگوں کو یہ دھکیل دے گی اس طرف۔ اب یہ انسانیت کو دھکیلنا محشر کی طرف، شام کی طرف، یہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا سور پھونکا گیا پھر آگ نکلے گی تو پھر لوگ جمع ہوں گے، ایسا نہیں۔ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس سے پہلے ایسا ہوگا، اس سے پہلے ایسا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مفتی عتیق الرحمن شہید نور اللہ مرتضی 2005 یا 7 میں 6 میں ان کو شاید شہید کیا گیا۔ بڑے زبردست مبلغ، ٹنڈ و آدم کے رہنے والے، پیدائش اور مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، اور پاکستان کے اندر بڑی خدمات کے بعد ملک عناصر دشمن نے انہیں شہید کیا۔ کہتے میں لندن یا کینیڈا میں تھا تو ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کھڑے ہو کر کے سوال کیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا ہے کہ پانی آگ بن جائے گا، سمندر آگ بنیں گے۔ یہ تو عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات کہ یہ کیسے آگ بنے گی۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ پیشے میں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ فرمایا کہ آپ پاکستان سے پڑھے ہوئے؟ انہوں نے کہا پاکستان سے پڑھا ہوں۔ کہنے لگے میں نے بھی پاکستان سے پڑھا ہے، اور پاکستان میں 9 کلاس کے اندر جو سائنس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر پانی سے آگ بنانے کا فارمولہ لکھا گیا ہے۔ اس فارمولے کے تحت آگ ہم بنا سکتے ہیں تو اللہ نہیں بنا سکتا کیا؟ تو آپ کا یہ سوال تو مجھے آپ کی ڈاکٹری پر بھی شک محسوس کرا رہا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کے ایسا سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ یہ سوچیں کہ اللہ پانی کو جو بہتا ہے اس کو آگ بنائے گا تو یہ کیسے بہے گا؟ لاوا بن کر کے بہے گا۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ دسنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتنی بے بسی ہے انسان، موت ایک بے بسی کی بات ہے۔ پھر بیماری آ جاتی ہے تو انسان اپنی ذات سے اس کو دور نہیں کر سکتا، چاہے کہ انسان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، کتنی خطرناک بات۔ اور آگ انسان کو جب چاروں طرف سے گھیرے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند نشانیاں اور چند علامات قیامت کی بیان کی گئی ہیں، اور اسی متعلق ہماری گفتگو آگے بھی چلے گی موجودہ حالات کے اعتبار سے۔ ہمیں چونکہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور چل رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایمان بچانے کے لیے مسجدوں کا ماحول بہت ضروری ہے، علماء سے جڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ باہر کا ماحول آپ کو فتنے اور فساد اور میڈیا کا جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں، یہ آپ کو ایمان کا نہیں چھوڑیں گے، مسلمان چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ کفر کی اتنی محنت ہو چکی ہے ہم پر میڈیا وار کے ذریعے سے کہ ہمارا ایمان جانے میں کوئی منٹ لگنا باقی نہیں ہے۔ اپنا آپ اور اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو مساجد کا، علماء کا رخ کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں، مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جس آدمی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ تو مسجد آنا جانا آپ کے ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو جو لوگ صرف جمعے کے لیے آتے ہیں تو میرے دوست گزارش ہے کہ ہر نماز میں آ جائے تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ انسان کے پاس
سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں۔ ساری دولت دنیا میں رہ جائے گی، اور ایمان کی دولت قبر، حشر، آخرت ہر جگہ کام ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب کرے۔